أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بہت ادب اور احترام کے ساتھ حضرت الاستاذ مفتی محمد حضرت الاستاذ مولانا محمد مفتی ثناء اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جن کے بیانات آپ تو روزانہ سنتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جن کو قبول کیا ہے، قاضی شہر بھی ہیں، قاضی امارت کے فیصلے بھی کرتے ہیں، لوگوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں، ایک ادارے کے محتمم اور ذمہ دار ہیں، دارالعلوم اجتماع کے ذمہ دار بھی ہیں۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضرت کو اسٹیج کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں، اور حضرت کی تعریف میں اپنی زبان سے نہیں، جو میں نے دیکھا ہے آل اڑیسہ میں اور اڑیسہ سے باہر بھی حضرت کی بہت ساری خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے کو ہم پر قائم و دائم فرمائے، حضرت کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، اور ہم تمام سامعین کے لیے حضرت کی زندگی کو ہمارے لیے حیات کا، محنت کا، کامیابی کا ذریعہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته قد استوجب النار او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر جلسہ، حاضرین کرام، سامعین اعظام، پردے کے آڑ میں رہ کر پروگرام کو سماعت کرنے والی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، عزیز آپ نے حضرت مولانا محمد شمیم صاحب ندوی دامت برکاتہم عالیہ کی بڑی اہم و ضروری باتیں سماعت فرمائی۔ میں آپ کے سامنے وقت جو مقرر ہے وہ 20 منٹ ہے، وقت کو مقرر میں ہی کیا ہوں، نقیب جلسہ 20 منٹ سے زیادہ تقریر انشاءاللہ نہیں ہوگی، کہ وقت کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، اسی کے ذہن میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا، گوش میں نے کان، گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے، ہم ہی قرآن پاک کے محافظ ہیں۔ قرآن پاک کے زیر کا، زبر کا، پیش کا، تشدید کا، نقطے کا اور اس کے حرف کی، سارے حرفوں کی حفاظت خود اللہ کہتے ہیں میں کروں۔ کیسے کرے گا، کس کے ذریعہ کرے گا؟ تو آگے فرمایا وَحَافِظُونَ، حافظون جمع کا سیغہ ہے، یعنی حفاظان کرام کے ذریعہ میں قرآن پاک کے نقوص کا، حروف کا، زیر زبر کا، یہ ساری چیزوں کی حفاظت میں کروں گا۔ یہاں تک کہ قرآن اللہ فرماتے ہیں میں قرآن پاک کے قرآن کا، قرآن پاک کے
رسم الخط کا بھی حفاظت کروں گا، قرآن کیسا لکھا جائے گا، کس طرح لکھنا چاہیے، وہ کاتب کیسا لکھے گا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ لوح محفوظ میں 30 پارہ قرآن لکھا ہوا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ پورا 30 پارہ قرآن لوح محفوظ پر موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت کے بعد تک رہے گا۔ اور فرمایا گیا کہ قرآن مقدس جو لوح محفوظ میں لکھا گیا، جو آیتوں کی ضرورت پڑتی تھی اللہ کا فرشتہ جبریل لے کے آتا تھا تو پہلے اللہ پڑھ کر جبریل کو سناتے تھے اور جبریل امین بے ہوش ہو جاتے تھے، گشتاری ہو جاتی تھی، سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب ہوش آتا تو اللہ کے کلام کو لے کر اللہ کا فرشتہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آتا تھا، لاکھوں فرشتے جبریل امین کے ارد گرد ہوتے تھے اور سارے مل کر اس آیت کریمہ کو لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے اور صحابہ کے سامنے پڑھ کے سناتے تھے۔ جبریل پڑھا کرتے تھے، محمد رسول اللہ سن کے پڑھتے تھے اور صحابہ پڑھ بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ یہ قرآن کے نزول کی کیفیت ہے۔ آج بھی بڑودہ ایک جگہ ہے، گجرات میں پڑھتا ہے، کلام بھائی جانتے ہیں، بڑودہ کی جامع مسجد میں 30 پارہ قرآن ہے، 2 گز چوڑا، 2 گز لمبا، 1.5 گز چوڑے کا قرآن پاک لکھا ہوا ہے۔ جس جگہ رکھا ہوا ہے نیچے سے لے کر اوپر چھت تک کو 15 پارہ ہے، دوسرے طرف جو لکھا ہوا ہے 15 پارہ وہ بھی نیچے سے لے کے چھت تک ہے۔ اب اندازہ لگا 30 پارہ قرآن کس طرح لکھا گیا ہو۔ بڑودہ کی جامع مسجد میں آج بھی ہے، وہ لکھا جو کاتب لوگ لکھتے تھے، وہ لکھے کے اعتبار سے انہوں نے وحی کی نقل کی، لوح محفوظ کی نقل کی، جو لوح محفوظ میں اللہ نے لکھایا ہے، جیلی قلم سے لکھایا ہے۔ وہ قلم آپ کا ہمارا نہیں ہے، وہ قلم اللہ کا بنایا ہوا لوح قلم میں اللہ کے فرشتوں نے لکھا ہے۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تو قرآن پاک کی حفاظت حفاظ کرام سے کریں گے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، من قرأ القرآن فاستظہرہ، جو شخص قرآن پڑھا اور قرآن پاک میں جو آیا حلال اس کو حلال سمجھا، جو حرام آیا اس کو حرام سمجھا، ادخلہ اللہ جنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وَشِفَاؤُهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور فرمایا وہ حافظ قرآن کے 10 انٹرنیشنل جہنمیوں کو۔ مولانا لوگ بیٹھے ہیں، حضرت مولانا خود فیاض صاحب بہت بڑے مفسر بھی الحمدللہ، قرآن کو اس کا فرمایا قد استوجبنا، باب استفعال میں لفظ قد اگر داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے انٹرنیشنل 10 جہنمی ہوں گے، حافظ قرآن 10 اپنے خاندان کے جہنمیوں کو جنت میں لے کے داخل کریں گے۔ کہیے اللہ سبحان اللہ، اس سے بڑی خوبی کیا ہو سکتی ہے۔ آج میں سنا حضرت ہمارے ایک مسئلے کے بڑے محتمیم ہیں، مولانا زکی صاحب فرماتے ہیں آج کے دستار بندی میں 3 بچوں میں ایک بچہ ہمارا برہم بڑھنے کا ہے۔ خوشی کی بات، بہت خوب، خوشی کی بات، اس لئے حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 جہنمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور حدیث میں پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن کے باپ کے سر میں حشر کے میدان میں ایک تاج ایسا بنایا جائے گا، حشر کا میدان منور ہو جائے گا،
روشنی روشنی ہو جائے گا۔ میں ان باپ سے کہتا ہوں، حفظ کرانے والے باپ سے کہتا ہوں، خدا کی قسم وہ باپ خوش قسمت ہے۔ وہاں پر مولانا ابراہیم پگڑی حافظ قرآن کے باپ کو نہیں باندھیں گے، مولانا فریاد نہیں باندھیں گے، مفتی اشرف نہیں باندھیں گے، مولانا فاروق نہیں باندھیں گے، اور مولانا قیوم الامین نہیں باندھیں گے، حافظ فرید الحق نہیں باندھیں گے۔ وہ حافظ قرآن کے باپ کے سر میں اللہ اپنے ہاتھ سے دست انور سے حافظ قرآن کے باپ کے سر میں خود پگڑی باندھیں گے، پورا حشر آپ کا منور ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کی برکت ہے۔ آج ہمارے آپ کے پاس جو قرآن ہے، مین و ان ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کلام اللہ ہے، کلام مجید ہے، کلام قرآن شریف ہے۔ آسمانی کتابوں میں 3-4 مقبول و محبوب کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ایک تو موسیٰ پر، ایک حضرت عیسیٰ پر، ایک حضرت داؤد پر، اور قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ ایک بات اور ذہن رکھ لیجئے، ذہن سے میں سن لیجئے، آج تک پوری دنیا گواہ ہے، ایک بھی کوئی انجیل کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، زبور کا حافظ نہیں ملے گا، توریت کا حافظ نہیں ملے گا۔ اربوں خربوں کی تعداد میں حفاظ کرام آج دنیا میں ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ اب رمضان میں امام صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، سورہ چل رہی ہے، 20 پارہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، امام صاحب راستے میں چلتے چلتے رک گئے، پیچھے سے حافظ قرآن فوراً کیا کرتا ہے؟ لقمہ دیتا ہے۔ اس لیے قرآن ہے قرآن، آپ اسے آگے نہیں بڑھا کے جا سکتے۔ کسی بھی مسجد میں چلے جائے، حافظ قرآن فوراً لقمہ دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی حفاظت محافظ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اس لیے حافظ قرآن اربوں خربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں۔ اور ایک بات سن لیجئے، قرآن پاک کی قرات کی ذمہ داری بھی اللہ نے۔ جی ہاں، قرات کس طرح کرنا چاہیے؟ ہمارے آج مختلف شعبے مدرسوں میں ہو گئے، کیا شعبہ قرات ہے، شعبہ تجوید القرآن ہے، شعبہ ناظرہ ہے، شعبہ تعلیفتہ ہے، شعبہ دارالحدیث ہے، سارے شعبے مدرسے میں الگ الگ ہیں۔ شعبہ قرات جو ہے، اس میں پورا حضرات کو قرآن پاک پڑھنے کا انداز جو اللہ پڑھتے تھے، جبریل سنتے تھے، محمد رسول اللہ سنتے تھے، اس طرز سے پڑھنے کا طریقہ قاریوں کو بتایا جاتا ہے۔ اس کی نظیر ہمارے قاری عبد الرحمن سدیسی ہیں، بڑے بڑے مساجد کے امام ہیں، ان کی قرات جب آپ سنیں گے تو آنکھ سے آنسو ٹپکتا چلا جائے گا۔ ہمارے حضرت مولانا محمد علی صاحب جوہر کا نام آپ سب مربی لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے، اساتذہ ہی میں ان کی بڑی قربانی رہی۔ کانگریس کا ایک بہت بڑا جلسہ آپ کے حیدرآباد میں منعقد ہوا، 2 لاکھ کا مجمع تھا۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب جوہری نے فرمایا کہ آج جلسے کا آغاز کیا ہوگا نا، دیکھیں ہمارا بھی اصول ہوئی ہے، جلسے کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا ہے۔ حضرت نے کہا ہمارے جلسے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو سیاسی جلسہ ہے، نیتا لوگ یہاں پر ہیں، غیر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پادری بھی ہیں، مختلف قبیلے کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں۔ جب آپ کہیں گے قرآن سے تلاوت شروع کریں گے جلسے کے آغاز، تو یہودی کہے گا ہمارے فلانے سے ہوگا، وہ کہے گا ہماری کتاب سے ہوگا۔ حضرت ایک لفظ کا غور کیجئے، کہا میں سارے شرائط کی ماننے کو تیار ہوں، توریت کی بھی تلاوت ہو کوئی بات نہیں، انجیل کی تلاوت کوئی بات نہیں، زبور کی ہو کوئی بات نہیں، سب ہوگا، مگر سب سے پہلے
قرآن مقدس کی تلاوت سے جلسے کا آغاز ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کہیے اللہ اکبر، اللہ کا کلام بڑا، اللہ بڑا، اللہ کی زبان بڑی، اللہ منزہ پاک صاحب، اللہ کا کلام بھی پاک صاحب۔ تلاوت قرآن کے لیے مولانا محمد ابراہیم صاحب موجود ہیں، انہی کے نام ایک قاری صاحب رہتے تھے، مکہ مسجد حیدرآباد میں امام تھے۔ حضرت اعلان کیا مولانا ابراہیم صاحب، قاری صاحب آ جائیے۔ قاری صاحب کرسی پر آ گئے، وہ تھے عرب کے رہنے والے عربی، اور قرآن بھی عربی کے سمجھنے کیسی ہوتی ہوگی۔ حضرت نے آ کر تلاوت قرآن شروع فرمایا، سورہ صف کی 2 رکوع آپ نے تلاوت کی، 2 رکوع تلاوت آدھا گھنٹہ لگا، پورا 2 لاکھ کا مجمع، خدا کی قسم آپ بابا آگے کہول میں کہتا ہوں، پورا مجمع مسلمان نہیں رو رہے تھے، عیسائی رو رہے تھے، پادری رو رہے تھے، غیر آدمی رو رہا تھا کہ کیا پڑھا جائے۔ اللہ اکبر، وہ تو قرآن ہے۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں رک جاتی ہیں، چلنے والی ہوا رک جاتی ہے۔ اس لئے میرے بھائی، حضرت قاری ابراہیم صاحب نے سورہ صف کی تلاوت کی، انداز بھی عجیب تھا جی، اور قرآن پاک کو لہن داؤد سے پڑھو۔ ہاں، لہنی داؤدی بہت مشہور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی کتاب کی تلاوت کرتے، سمندر کے کنارے جانے والی مچھلیاں رک جایا کرتی تھیں، اتنی عجیب و غریب آواز تھی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سارے جنتی جنت کو جانے والے ہوں گے، جہنمی جہنم کو جانے والے ہوں گے۔ اس کرسی لگی کرسی میں اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی تلاوت فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس میں قرآن پاک میں 30 انٹرنیشنل لفظ ہیں، ایک نسخہ کیمیائی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 جگہ قرآن میں اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے، اور تلاوت اللہ خود فرمائیں گے۔ اب انظر بتائیے خدا کی قسم، جو اللہ خود تلاوت قرآن کریں گے تو ہمارے آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ کہ ہمارا قاری قرآن پڑھتا ہے تو لوگ رو جاتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب اور پڑھیے۔ میں اسے ان باپوں کو اور گھر کے مربیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا اور مدرسے میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، وہ خوش قسمت باپ ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے ان کے سر میں پگڑی باندھی جائے، نور کا تاج پہنایا جائے۔ اس لئے میرے دوستو، یہ مجمع قرآن کا مجمع، جب قرآن پاک کی تلاوت ہو، قرآن کی عظمت میں بیان ہو، قرآن کی مدح میں بات ہو، تو مجمع بالکل خاموش رہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّهُمْ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترحمون کا لفظ ہے، اگر تم خاموش ہو جاؤ گے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کی عظمت پر بات کرنا، اس کو خاموش سننا، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ بے شک ہمارا ایمان قرآن ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ ہے، ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے۔ ایک غیر مسلم، نون مسلم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتا ہوا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، حضرت مولانا سیدنا حسین احمد مدنی کا نام کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے، ہمارے غیر بھی لوگ جانتے ہیں۔ مولانا سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے جیل میں بھر دیا۔ حضرت نے جیل میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی،
جزیرہ انڈمان کالا پانی میں رمضان کا مہینہ ہو گیا، استاد محمود حسن دیوبندی ہیں، شاگرد بھی ہیں، دونوں حافظ قرآن نہیں ہیں۔ حضرت استاد نے کہا حسین احمد میں بڈھا ہو گیا اور میں مرنے کے قریب ہو گیا، آج تک ایسا کوئی رمضان نہیں گزرا کہ میں نے قرآن نہیں سنا، افسوس کہ حسین احمد تم بھی حافظ نہیں اور میں بھی حافظ نہیں۔ بتاؤ شاگرد قربان چاہیے مولانا حسین احمد، کہیے مولانا حسین احمد مدنی زندہ آباد، زندہ آباد، مولانا حسین احمد مدنی زندہ آباد، مولانا حسین احمد مدنی زندہ آباد، زندہ زندہ آباد، زندہ آباد، باب القرآن، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اس لیے میرے بھائی مولانا حسین احمد مدنی کا حضرت آپ دعا فرمائیے، میں مغرب سے قرآن لے کے بیٹھوں گا، تراویح کو وقت میں آپ کو ایک پارہ سناؤں گا، الحمدللہ 30 دن میں 30 پارہ قرآن مکمل ہو گیا، تراویح بھی۔ اس لیے بہت اہم ضروری باتیں تھیں، میں وقت کا بالکل وقت پابند ہوں، میں جب وقت بنایا ہوں میں آگے غلطی کروں گا تو نبکی میں جلسہ گریبان کو پکڑ لیں گے۔ جتنی باتیں ہوئی اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ مسا باب العلوم باب القرآن دین دونی رات چوگنی اللہ تعالیٰ سے نوازے۔ منتظرین حضرات کو دل جوئی کے ساتھ ایک سوئی کے ساتھ ادارے میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔